نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوں جو مکہ مکرمہ میں گئے ایک بزرگ نے بتایا۔ جو شخص اس عمل کو کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلات اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ اس کو دولت، عزت، شہرت سب کچھ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مکہ شریف کی حاضری نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دنیا میں اتنا چرچا فرما دے گا، اتنی شہرت ان کو ملے گی، اتنا مقام و مرتبہ ملے گا، یہاں تک کہ اس بندے کا ہر طرف نام ہوگا، اسی کا ہی چرچا ہوگا۔ اور اس بزرگ کا یہ بتایا ہوا عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں آپ کی سنور جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو اللہ تعالیٰ قرض سے بھی آپ کو خلاصی عطا فرمائے گا۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ میرے دوستوں، ایک بہت ضروری بات، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں، ہمارے چینل پر حج کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کیا جائے گا، جو کہ خاص طور پر ہمارے سبسکرائبرز اور فالوورز کے لیے ہوگی۔ ہم اپنے چینل دین اور اخلاص کے چاہنے والوں کے لیے حج کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کریں گے۔ ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے اور حاجات کو پورا ہونے کی دعا کرائی جائے گی۔ اگر آپ بھی اس دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ بیل کا بٹن دبانے سے آپ ہماری خصوصی دعا کا حصہ بن جائیں گے اور آپ کے پاس ہماری دعا کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آ جائے گا۔ وہ ایک بزرگ یہ کہنے لگے کہ میں صرف اور صرف یہ ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہوں اور اس کو کرتا رہتا ہوں، اور چلتے پھرتے آپ نے اس عمل کو پڑھتے رہنا ہے۔ دوستوں، بڑا ہی آسان سا عمل ہے، آپ کو ذہنی سکون اور جسمانی سکون ملے گا۔ دوسرا، آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ تیسری بات، آپ کے گھر میں رزق کی اتنی وافر مقدار ہو جائے گی کہ آپ زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اس طرح جس شخص نے بھی اس عمل کو کر لیا، اس وظیفے کو کر لیا، آنے والے وقت میں اس شخص کا بھی دنیا میں ایک نام ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت سے نوازے گا جتنی وہ چاہتا ہے۔ لوگ اس کی عزت کریں گے، لوگ اس کا احترام کریں گے، جہاں بھی جائے گا لوگ اس کی بات مانیں گے، جیسا وہ کہے گا لوگ اس کی بات کو تسلیم کریں گے۔ اپنے گھر کے فیصلے کو خود کرے گا، محلے کے فیصلے بھی کرے گا۔ اس کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی تاثیر پیدا فرما دیں گے کہ جس کے ساتھ بھی وہ کلام کرے گا، وہ جو بھی بات کرے گا، اس کے سامنے جو وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے والا شخص اس کی ہر بات کو تسلیم کرے گا، لوگ اس کے فیصلے مانیں گے۔ تو دوستوں، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ پیارے دوستوں، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ محمد بن سلمان الجزلی ایک بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا۔ جب میں اپنے گھر سے نکلا تو دیکھتا گیا ہوں کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پانی کی تلاش میں نکلا تاکہ میں وضو کر کے اپنی نماز ادا کر سکوں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ پانی کہیں سے نہیں مل رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں کنویں پر گیا، کنویں میں پانی تو تھا لیکن پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول تھا اور نہ ہی رسی تھی۔ اب میں پانی کیسے نکالوں؟ وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اسی کنویں کے ساتھ ایک گھر تھا، اس گھر کی چھت پر ایک 8 سال کی بچی کھیل رہی تھی، اور اس نے جب مجھے دیکھا کہ میں پریشان ہوں اور بزرگ ہوں، اور اس نے کہا کہ بابا جی کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے کہا بیٹی وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نکالنا تھا، لیکن پانی نکالنے کے لیے نہ میرے پاس رسی ہے اور نہ ہی ڈول ہے۔ اب بیٹی بتا میں پانی نکالوں تو کیسے نکالوں؟ وہ بابا جی فرماتے ہیں کہ وہ بچی چھت سے نیچے آئی اور اس نے چھت پر کھڑی ہو کر اپنا تھوک یعنی اپنا لعاب اس کنویں میں ڈالا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس بچی کا تھوک کنویں میں پہنچا ہی تھا کہ پانی کنویں سے خود بخود باہر آنا شروع ہو گیا۔
وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا وضو تو بھول ہی گیا، لیکن میں تعجب کرنے لگا کہ ایک 8 سال کی بچی اور اس کی دھوپ میں اتنی طاقت ہے کہ کنویں کے اندر ڈال دے تو کنویں کا پانی باہر آ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچی سے پوچھا، بیٹی ایسا کیا عمل کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری زبان کے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے، اتنی تاثیر پیدا کرتی ہے کہ تو اپنا تھوک کنویں میں ڈالے تو کنویں کا پانی باہر آ جاتا ہے؟ تو وہ بچی کہنے لگی، بابا جی اور کوئی عمل نہیں کرتی، اور نہ ابھی تک نمازیں میرے اوپر فرض ہیں، صرف ایک ہی کام کرتی ہوں اور ایک ہی ورد کرتی ہوں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے میں صرف اور صرف مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھتی رہتی ہوں، چلتی بھی درود پاک پڑھتی ہوں، اٹھتی بھی درود پاک پڑھتی ہوں، لیٹتے ہوئے بھی درود پاک ہی پڑھتی ہوں، جب بھی وقت ملتا ہے میں درود پاک پڑھتی رہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے میرے اندر یہ تاثیر پیدا کر دی ہے کہ میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ جیسا میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ ویسا ہی عطا فرما دیتا ہے، جو میں مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہی وہ بزرگ کا بھی عمل تھا، تو یہی وہ بزرگ بھی کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ بھیڑیاں چراتا، بکریاں چراتا، سارا دن اپنا کام کرتا اور ساتھ اپنی زبان سے مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھتا رہتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ میں نے آج مدینے میں حضور کے روزے کی زیارت کی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور آج لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کی برکت سے ایک ایسا مقام دیا ہے کہ ہر شخص مجھے دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے، ہر شخص کو میری زیارت کی طلب ہے۔ اور پیارے دوستوں، یہ درود پاک کون سا ہے؟ یہ بھی آپ پڑھیے اور اپنی زندگی کو منور کیجیے، دنیا کی ساری نعمتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائیں گی۔ پیارے دوستوں، وہ درود پاک یہ ہے، صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیے، اتنا پڑھیے گا، اتنا پڑھیے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو وقت ملے بس اس کا ورد شروع کر دیں، اس کے پڑھنے سے آپ جو چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا۔ دولت چاہیں گے کہ آپ کو دولت مل جائے گی، شہرت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شہرت مل جائے گی، بیماری سے شفا مل جائے گی۔ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر، اس کے عمل اور اس کے رزق میں برکت آتی ہے۔ درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ اور دوستوں، ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔